ووٹر ویریفیکیشن کا جو عمل جاری تھا بہار کے اندر، تو سبھی لوگ پریشان تھے، اور پریشان ہونے کی حالت میں سپریم کورٹ میں عرضی بھی داخل کی گئی تھی، پر سپریم کورٹ نے بھی روکنے سے کیا انکار، چونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی حالات کیا چل رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ صرف اور صرف بہار کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بنگال میں ہونا ہے، پھر پورے ہندوستان میں یہ کام ہونا ہے۔ تو جتنے بھی وپکش کے لوگ تھے، سبھی نے سپریم کورٹ میں یہی عرضی داخل کی کہ کس طریقے سے اس کو منسوخ کیا جائے، کس طریقے سے ان کو ہٹایا جائے، پر لوگوں کی سوچ کے مطابق یہ کام نہیں ہوا، پر تھوڑی بہت تو ضرور بہار والوں کے لیے راحت کی خبر آئی ہے سامنے۔ یہ کل کی ہی خبر ہے، سپریم کورٹ سے یہ خبر نکل کر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 326 کے تحت یہ الیکشن کمیشن کا ادھیکار ہے کہ وہ اس طریقے سے جانچ کرے کہ حقیقتاً وہ شہری ہے کہ نہیں، کیونکہ 326 کے آرٹیکل میں یہ صاف طور پہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہندوستانی ہے، کوئی بھارت کا رہنے والا ہے، تو اسی کو ووٹ گرانے کا ادھیکار ہے، تو وہ اپنے حساب سے وہ کام ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ مشورہ ضرور دی ہے کہ جو آپ نے ڈاکومنٹ مانگے تھے، اس میں سے صرف اور صرف آدھار کارڈ کو ہی کیوں چھوڑنا پسند کیا؟ آپ نے آدھار کارڈ کو کیوں نہیں شامل کیا؟ اسی طریقے سے راشن کارڈ کو کیوں نہیں شامل کیا؟ ووٹر آئی ڈی کارڈ کو کیوں نہیں شامل کیا؟ آپ نے تو ایسے دستاویز مانگے ہیں، ایسے ڈاکومنٹ مانگے ہیں جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے، تو گویا کہ وہ سارے کے سارے ووٹ نہیں گرا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہندوستانی شہریت نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ مشورہ دیا ہے، اور ہم لوگ بھی یہ سوچ میں پڑے ہیں کہ بتائیں، آدھار کارڈ جو ہر ایک چیز سے لنک کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس سے بھی آدھار کارڈ لنک ہے، آدھار کارڈ سے ہم سبھی لوگ پیسے بھی نکالتے ہیں۔ یہی نہیں، جب ہم ووٹ گرانے جاتے ہیں تو اگر ہمارے پاس پہچان پتر نہیں ہے تو ہم آدھار کارڈ دکھا کر ووٹ گرا دیتے ہیں، لیکن جب شہریت کی بات آتی ہے، ہندوستان میں رہنے کی بات آتی ہے، اور ہندوستان میں رہنے کے لیے ہمیں ڈاکومنٹ دینا ہے، تو پھر آدھار کارڈ کو کس مقصد سے ہٹا دیا؟ آدھار کارڈ کو کیوں نہیں پروف مانا؟ اسی طریقے سے راشن کارڈ کو کیوں نہیں پروف مانا؟ ووٹر آئی ڈی کارڈ کو کیوں نہیں پروف مانگا؟ تو سپریم کورٹ نے بہار والوں کے لیے یہ راحت دی ہے، یہ تھوڑی بہت پریشانی کم کی ہے۔ سپریم کورٹ نے ان 3 کاغذات کو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ اس کو بھی شامل کریں۔ ان 3 میں سے ایک آدھار کارڈ آتا ہے، ایک ووٹر آئی ڈی کارڈ آتا ہے، اور ایک راشن کارڈ آتا ہے۔ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے ایک مشورہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے ایک ہدایت جاری کی ہے کہ آپ حضرات کم سے کم ان 3 ڈاکومنٹ کو آپ حضرات ضرور شامل کریں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ آدھار کارڈ کو کیوں نہیں اپناتے ہیں، حالانکہ یہ بھی تو ایک پروف ہے، اور ایک ایسا پروف ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے حالات اس سے کانٹیکٹ ہے، اس سے لنک ہے، تو آیا آدھار کارڈ کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے، ان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو انسان، جو بندہ جس کام کو کرتا ہو اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہ ہو، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے 28 جولائی تک کا وقت لیا ہے، 28 جولائی کو وہ اپنی طرف سے بات پیش کریں گے کہ ہم آدھار کارڈ کو پروف کے طور پر کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سبھی لوگ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ہندوستان میں، سبھی لوگ، کوئی ایشور سے پرارتھنا کرے، کوئی خدا سے مدد مانگے، کوئی اللہ سے مدد مانگے، اور ہر ایک بندہ ہندوستان میں رہنے کے لیے، امن و امان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں جتنے بھی افراد ہیں سبوں کو صحیح سلامت رکھے۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی طرف سے 28 جولائی کو حتمی فیصلہ نکل کر سامنے آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پروف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔